ایک عالم دین ہے احمد ابن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ، علماء کوفہ میں سے ہیں، معمر عالم دین، 261 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ اس دور میں علم حاصل کرنے کے لیے جو علماء نکلتے تھے، سفر کرتے تھے، جسے الرحلہ کہا جاتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی بہت تھا، متعدد مقامات پر آپ گئے، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں جب خلق قرآن کا مسئلہ تھا بغداد میں، کوفہ میں، بصرہ میں اور عراق کے تقریباً علاقوں میں، اس وجہ سے آپ نکل کر کے چلے گئے طرابلس، جو آج لیبیا میں آتا ہے، طرابلس المغرب، ایک ہے طرابلس الشام، یہ مغرب چلے گئے لیبیا، وہیں رہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ التفرغ للعبادہ، خلق قرآن کی مسئلے کو لے کر کے جو فتنہ برپا ہوا تھا اس سے بچ کر کے آپ جو ہے بس تنہا تنہا اللہ کی عبادت کے لیے وہاں چلے گئے تھے۔ احمد ابن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ معروف عالم دین، ان کی کتاب معرفت الثقات، اس میں انہوں نے اپنے استاذ مسدد ابن مسرہد رحمہ اللہ کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، واقعہ نہیں، ان کی تدریس سے متعلق ایک بات انہوں نے لکھی ہے۔ مسدد ابن مسرہد رحمہ اللہ سے کون نہیں جانتا ہے، کون واقف نہیں ہے، معروف عالم دین، اسم با مسمى، 228 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے، علماء بصرہ میں سے ہیں۔ مسدد رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے لکھا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ کوفہ کے تھے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے میں بصرہ گیا، کہا کہ جو کان مسدد یملی علیہ، کہ مسدد رحمہ اللہ مجھے املا کرواتے تھے، احادیث املا کرواتے تھے، حتی اضجر، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرا دل تنگ ہو جاتا، میرا دل تنگ ہو جاتا کہ اتنی حدیثیں مجھے لکھوا رہے ہیں، اور جب میں تھک جاتا، میرا دل تنگ ہو جاتا اور تھوڑی سی بے قراری میری طبیعت میں ہوتی، تو اس کے بعد مسدد رحمہ اللہ کہتے کہ یا ابو الحسن، ابو الحسن ان کی کنیت تھی احمد بن عبداللہ العجلی کی، کہا کہ یا ابو الحسن اکتب ھذا الحدیث، کہتے کہ ابو الحسن بس یہ حدیث لکھ لیجئے، آپ یہ حدیث لکھ لیجئے۔ فکان یملی بعد ضجری 50 او 60 حدیثا، میرے اس بے قراری کو دیکھ کر کے کہ طالب علم بے قرار ہو چکا ہے، تنگ دل ہو چکا ہے، ابھی لکھ نہیں پائے گا، تو اس کے بعد تقریباً 50-60 حدیثیں اور بھی لکھا دیتے مجھے۔ اچھا، اب یہ کوفہ بصرہ گئے تھے پڑھنے کے لیے مسدد رحمہ اللہ کے پاس اور دیگر اصحاب علم کے پاس، کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، میں کوفہ چلا گیا، فاتیتہ فی رحلتی الثانیہ، میں دوسری مرتبہ جب کوفہ آیا تو کیا دیکھتا ہوں، فاصبت علیہ زحاما کثیرا، اب میرا معاملہ ایسا تھا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں ہمارے استاذ کے قریب مسدد رحمہ اللہ کے پاس، لیکن جو ہے مطلب جمع غفیر، اب تو مجلس بھری پڑی ہے، میں تنہا تھا، میں سامنے بیٹھا تھا اور میں آپ سے پڑھ رہا تھا، میں امام مسدد، اب میں کیسے مثال دوں آپ کو، جیسے میں سمجھانے کے لیے اگر بتاؤں اس مجلس کو جو چھوٹی کلاسوں کے ہیں، جیسے شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، اگر آپ سمجھنا چاہیں اس دور کے اعتبار سے ان کے پاس پڑھنا اور بالکل تنہا ہو مجلس، ہم ہوں اور وہ ہوں، کتنی سعادت کی بات ہوگی، کتنے اعزاز کی بات ہوگی، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایسے میں احمد بن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تھا اور وہ تھے، اور مجھے وہ لکھاتے تھے، وہ میری تنگ دلی کے باعث آپ نے ترک کیا، لیکن جب دوبارہ میں آپ سے پڑھنے کے لیے آیا، یقیناً ایک عرصے کے بعد آئے ہوں گے، آج کی طرح تو نہیں کہ گئے اور آ گئے، مشقت والا معاملہ ہے، جب دوبارہ آئے تو عمر بھی بڑی ہوگی، عقل بھی پختی ہوئی ہوگی، تجربہ بھی رہا ہوگا، احساس اور جو ہے مطلب تمنا بھی زیادہ رہی ہوگی، شوق بھی بہت رہا ہوگا، ان سب کے باوجود وہ مجلس نہیں مل پائی آپ کو۔ کہتے ہیں کہ جو ہے اب جمع غفیر، اب انہوں نے کہا کہ جو ہے لقد اخذت بحظ منک، جو کچھ مجھے آپ سے لینا تھا میں نے پہلے ہی لے لیا، اب کیا لینا ہے مجھے، کیا مطلب ہے اس کا، یعنی ندامت کا اظہار کیا آپ نے، حسرت اور افسوس والا معاملہ رہا۔ کیا معنی ہے حسرت کے عربی زبان میں؟ ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ حسرہ کا معنی آتا ہے کشف الشیء، بس کسی چیز کا کھل جانا، لیکن جب الحسرہ اس باب سے جب آتا ہے افسوس کے معنی میں، ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ التلہف عن الشیء الفائت، کوئی چیز انسان کی زندگی میں ایک موقع تھا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتا تو وہ بہت آگے نکل جاتا، لیکن اس نے وہ غافل رہا، وہ اس موقع کو چھوڑ دیا اس نے، تو اس پر افسوس کرنا، واویلا کرنا، اس پر تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا، جس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی چیز ملتی تو نہیں اس کو۔ احمد ابن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ کے اس واقعے سے کیا بات ملتی ہے ہم کو، یعنی اگر ہم نے اس لاک ڈاؤن کے مرحلے میں حقیقت میں ہم نے افسوس کیا ہے تو وہ افسوس اس میں ہم مخلص رہنا چاہیے، سچے ہوں ہم، اب آنے والی زندگی میں ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں
جن کا علماء سے ایک طرح سے تعلق رہتا ہے. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہر جگہ کی بات, معاشرتی زندگی کی بات کر رہا ہوں. آپ سماجی زندگی میں دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علماء ان کے قریب ہوتے ہیں, ان کے پڑوسی ہوتے ہیں, نمازوں میں ان سے میل جول رہتا ہے اور آمنا سامنا ہوتا ہے متعدد مقامات پر, لیکن کھانے پینے سے متعلق باتیں, رہن سہن سے متعلق باتیں, وہی عام باتیں کہہ کر کے اس محفل کو, اس مجلس کو ختم کر دیتے ہیں. ان سے استفادہ نہیں کرتے ہیں, ان سے پڑھنا مقصود نہیں ہوتا ہے, لیکن جب دل میں خیال آتا ہے تو وہ ان کا فون نہیں اٹھاتے ہیں, ان کے میسج کا جواب نہیں دیتے ہیں. ایک عالم دین کی بات کر رہا ہوں, کیوں؟ کل فراغ تھا, آج مشغولیت آ چکی ہے. بات لاپرواہی کی نہیں, کل فراغ تھا, آپ نے خیریت معلوم کر کے چھوڑ دیا ان کو. اگر آپ پڑھ لیے ہوتے, ان سے استفادہ کر لیے ہوتے تو یہ افسوس والی بات نہ ہوتی. علماء کے جنازے اٹھ جاتے ہیں, علماء کا انتقال ہو جاتا ہے. کیا فائدہ ہے پھر ان کی صحبت میں رہ کر کے, ان کے قریب رہ کر کے, کہ آپ ان سے استفادہ نہ کریں, ان سے نہ پڑھیں. علماء کا جو فراغ ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, قبل اس کے کہ کل افسوس والا معاملہ ہو کہ کل ان کے پاس فراغ تھا, آپ نے میسج کیا, آپ نے فون کیا, آپ نے غیر ضروری باتیں کی, آپ نے وقت ضائع کیا, آپ نے ان کی صحبت میں بیٹھے رہے, چائے پی کر اٹھ گئے, آپ کھانے میں مدعو کیا, کھلا کر کے بھیج دیا, اس مجلس کا فائدہ نہیں اٹھایا ایک عالم دین کی صحبت میں رہ کر کے. تو پھر ایسی صحبتوں کا, ایسی رفاقت کا کوئی حاصل نہیں ہے. کل کے دن مشغولیت بڑھ جائے گی ایک عالم دین کی, عمر بڑھے گی, علم بڑھے گا, ان کے طلبہ بڑھیں گے, پھر آپ کو استفادے کا موقع نہیں مل پائے گا, پھر حسد والی بات رہ جائے گی. یہی باتیں ہمیں ملتی ہیں. ہمارے علماء کا نمونہ دیکھیں اس باب میں. آخری بات میرے اس خطبے سے متعلق, ایک عالم دین ہے عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اجمعین, معروف عالم دین, فقہائے سبعہ میں سے, علماء مدینہ میں سے. 94 ہجری آپ کا سن وفات ہے. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت سارے بڑی اولاد سے نوازا تھا. آپ نے اپنے بچوں کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے. آپ دیکھو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں واقعہ مذکور ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ اس واقعے کے جو حاکی ہیں وہ تو ان کے فرزند ہشام ہیں, ہشام ابن عروہ, لیکن ان کے دیگر اولاد بھی ہیں. سبوں کو بٹھا کر کے آپ نے نصیحت کی کہ آج تم چھوٹے ہیں, کل کے دن بڑے ہو جاؤ گے. صرف بڑے ہونا اصل نہیں ہے. انسان کی زندگی میں ایک سال آئے گا, اس کے کل کے دن بال بھی پک جائیں گے, بڑا بھی ہو جائے گا, بوڑھا بھی ہو جائے گا, تو یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ چھوٹے ہوں تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ علم بھی ان کا بڑھتا رہے, ان کی معلومات بھی بڑھتی رہیں. محض بال سفید ہو جائیں, محض بوڑھے ہو جائیں, تو پھر ایسے شیخ میں, ایسے بڑھاپے میں کوئی خیر نہیں جس میں اللہ رب العالمین کی معرفت نہ ہو, اللہ کے دین کا علم نہ ہو. اس کے بعد عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے, یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, کہ مجھ سے, آپ کے دیگر اساتذہ سے آپ اتنا استفادہ کریں کہ کل کے دن آپ کو پچھتاوا نہ ہو, آپ کو افسوس نہ ہو. اور اپنا نمونہ پیش کیا انہوں نے, کہ بطور نمونہ اپنی مثال دی. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کے تلامذہ میں جو ایک بڑا نام ملتا ہے وہ ام المؤمنین عائشہ کا رضی اللہ عنہا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی خالہ بھی ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی خالہ ہیں, اور آپ کی اس رشتہ داری سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے دینی اعتبار سے آپ کی ایک استاذہ ہیں, اسی اعتبار سے شہرت ہوئی ہے. اتنا استفادہ کیا. یعنی خالہ اور بھتیجے کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ صرف عام دنیاوی سماجی زندگی کا ہوتا ہے, کھلانے پلانے کا. ہمارے گھر کا بچہ آیا, اس کو کھلانا چاہیے, پلانا چاہیے. لیکن یہ لوگ دیکھیں سبحان اللہ العظیم, یعنی ان کے تلامذہ میں سے عروہ بن زبیر اور ان کے اساتذہ میں ام المؤمنین عائشہ. یہ جو عروہ بن زبیر ہیں رحمہ اللہ, وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنے اساتذہ سے ایک وقت بھی ضائع نہ کریں, خوب استفادہ کریں. اور اپنا نمونہ پیش کیا انہوں نے, کہا کہ دیکھو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 57 ہجری کو. 50 پر 7 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. ان کے انتقال سے 5 سال پہلے, لگ بھگ سمجھ لیجئے کہ 52 ہجری کو, 50 پر 2 ہجری کو, عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے اپنے بچوں سے کہا کہ لو ماتت, کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا, اگر عائشہ کا انتقال ہو جائے, لو ماتت ما ندمت علی حدیث عندها الا وعیتہ, اگر آج ام المؤمنین عائشہ کا انتقال ہو جائے, مجھے رتی برابر بھی شرمندگی نہیں ہوگی, حسرت نہیں ہوگی. ایک ایسی حدیث نہیں ہے جو ام المؤمنین عائشہ کے علم میں ہو اور وہ میرے علم میں نہ ہو. میں نے سب کچھ لے لیا ہے ان سے, مکمل استفادہ کیا ہے میں نے. آج ام المؤمنین عائشہ کا انتقال ہو جائے, ان کو دفنا دیا جائے, مجھے حسرت نہیں ہوگی کہ مجھ سے چوک ہوئے, میں نے پڑھا نہیں ان سے, کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں ایسی. سبحان اللہ العظیم, کتنا ادعا دیکھیں, یقین دیکھیں. اسی لیے اہل علم سعید بن المسیب رحمہ اللہ کو جہاں عظیم فقیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں, ان کے مقابل عروہ بن زبیر کو حافظ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ علم حدیث میں ان کا بڑا معاملہ تھا, سعید بن المسیب سے بھی زیادہ.
علم حدیث کی اگر بات کرتے ہیں، یعنی کثرت حدیث کی اگر بات کرتے ہیں، فقہ کی، قضاء کی، یہ بھی کم نہیں ہے۔ موازنے کی بات آتی ہے تو سعید بن مسیب کا نام لیا جاتا ہے۔